بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں مولانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے کچھ دن پہلے جاوید چودھری جو پاکستان کے ایک مشہور اینکر بھی ہیں اور کالمسٹ بھی ہیں، انہوں نے کالم لکھا اور اس کالم میں انہوں نے اپنی اس ملاقات کا احوال لکھا جو ان کی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی، کیا باتیں ہوئیں، یہ کچھ باتیں جو ہیں وہ انہوں نے شیئر کی ہیں۔ اب وہ پورا کالم پڑھنا تو ظاہر ہے نہ اس کا وقت ہے اور نہ مناسب ہے، لیکن اس میں کچھ جو اہم باتیں تھیں جن پر بات ہو سکتی ہے، ان میں دو تین باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ پاکستان کے جو قانون اور پاکستان میں جو آئین ہے، کیا پاکستان میں موجود آئین اور قانون کی روشنی میں اس قسم کی گفتگو جو ہے یا اس قسم کی جو باتیں ہیں ان کی کوئی قانونی گنجائش بھی ہے یا نہیں، اس پر ہم ویڈیو کے آخر میں آئیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا اور اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں، تو اس میں جو سب سے میں سمجھتا ہوں اہم بات ہے وہ یہ ہے، اب یہ اس میں جو جاوید چودھری صاحب ہیں وہ کوٹ کر رہے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ ہماری یہ ریڈنگ تھی کہ یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں اور اگر یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا۔ اب یعنی یہ گفتگو ہو رہی ہے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے متعلق، جس وقت ملک پر حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے۔ اچھا، ایک بات تو یہ کی کہ یہ ریڈنگ تھی کہ اگر یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا، یہ ملک کے لیے خطرناک ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جی اب یہ بھی کوٹ کر رہے ہیں اس میں جاوید چودھری صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ کو، کہ وہ بقول ان کے یعنی کوٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم شوکت ترین کو وزیر خزانہ بنانے سے روکتے رہے، اور ہم نے یہ کہا کہ اگر یہ وزیر خزانہ بنا تو یہ ملک کی اکانومی کا بھٹا بٹھا دے گا اور ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا اکانومی کا۔ اب یہ جو دونوں فکری ہیں، ان میں جو صیغہ استعمال ہو رہا ہے وہ جمع کا ہے، یعنی ہم سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی اس میں اس سوچ میں، اس گفتگو میں، یا اس جو ان کا موقف تھا اس میں کچھ صرف قمر جاوید باجوہ صاحب نہیں تھے۔ ظاہر ہے باجوہ صاحب جو ہے وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں نے یہ محسوس کیا، لیکن اب یہ جو بات ان کے حوالے سے ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے محسوس کیا، یعنی قمر جاوید باجوہ صاحب صرف اکیلے اس میں نہیں تھے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ فوج کے ظاہر ہے اور لوگ، اور فوج کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بھی ساتھ شامل تھی۔ شوکت ترین صاحب کے حوالے سے بھی یہی گفتگو ہے اور اس میں بھی جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ جی عمران خان صاحب نے ہمیں کہا، آپ کو یاد ہوگا کہ شوکت ترین صاحب جو ہے وہ نیب کے حوالے سے ان پہ کیسز بھی تھے، تو اور عمران خان بقول ان کے کہ عمران خان نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے وہ شوکت ترین کے کیسز جو ہیں وہ آپ ختم کروائیں۔ تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ گرے لسٹ والا چکر تھا اور پاکستان پر ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ بڑا مانیٹر کر رہا تھا پاکستان کی اکانومی کے اوپر اور ساری چیزوں کو، تو ہم نے مجبور ہو کر شوکت ترین کے نیب سے کیسز ختم کروائے۔ اب یہ کوٹ کیا جا رہا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو۔ اور پھر ایک اور میٹنگ کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، کہا کہ جی ہم نے یعنی پرائم منسٹر جو اس وقت عمران خان صاحب تھے ان کو کہا کہ جی آپ شوکت ترین کو روکیں، یہ جو ٹیکس ہے یہ کسٹم سے 53% ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے اس پہ کہا کہ تو اچھی بات ہے، ٹیکس اگر کلیکٹ کر رہے ہیں اور ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، تو کہا جی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ادارے کے لیے اور ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، اس قسم کی گفتگو ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور پھر ایک اور کالم میں انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے 2 NRO دیے ہیں، ایک NRO 2017 میں عمران خان صاحب کو دیا اور دوسرا عمران خان کے حکم پر جو ہے وہ 2021 میں آصف زرداری صاحب کو دیا۔ اور یہ اس میں پھر وہ آگے تھوڑا سا یہ بھی حوالہ دیتی ہیں کہ وہ جو نیب کے کیسز تھے وہ اسلام آباد سے کراچی شفٹ کیے گئے، یہ NRO جو ہے یہ عمران خان صاحب کے حکم پر باجوہ صاحب دے رہے ہیں زرداری صاحب کو۔ اب یہ تو گفتگو تھی جو اب یہ گفتگو بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی خطرناک گفتگو ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کا پاکستان کی فوج پر اور خصوصاً جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پر ایک قسم کا فرد جرم لگانے والی بات ہے۔ اچھا، پھر اس میں ریئیکٹ بھی کیا قمر جاوید باجوہ صاحب نے کچھ دن پہلے، وہ منصور علی خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میری ملاقات تھی اور باجوہ صاحب نے کیٹاگوریکلی جو ہے وہ ان چیزوں سے ڈینائی کیا، اور یہ ساری گفتگو جو ہے یہ جاوید چودھری صاحب نے کس پیرائے میں کی، کیوں کی، کس کے کہنے پر کی، یا ان کی اپنی اسیسمنٹ تھی، یا ان کو گفتگو کے دوران مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اس پہ باتیں بعد میں ہوں گی۔ لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ضروری ہے، پہلی تو چیز یہ ہے کہ اگر یہ ساری باتیں درست ہیں تو یعنی جو کچھ جاوید چودھری صاحب نے فرمایا اگر یہ درست ہے
تو پاکستان کا جو آئین ہے اس کو درست سمجھنے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ پاکستان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل جو ہے وہ ایک ہے 244 اور ایک ہے 245۔ اب جو 244 ہے اس میں یہ ہے کہ وہ اوتھ جو افواج پاکستان کے لوگ جب ان کو ذمہ داری کے لیے چنا جاتا ہے تو وہ ان کا حلف کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 245 ہے تو وہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ پاکستان کی افواج کے جو کارہائے منصبی ہیں یا جو ان کے فرائض ہیں یا ان کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ کیا ہے۔ تو میں اس کا اردو مفہوم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مسلح افواج وفاقی حکومت کی ہدایات کے تحت بیرونی جارحیت یا جنگ کے خطرے کے خلاف پاکستان کا دفاع کریں گی، اور قانون کے تابع شہری حکام ان کی امداد میں جب ایسا کرنے کے لیے طلب کیا جائے انہیں تو کام کریں گی۔ اور پھر آگے جو ہے اس کی کلاس بھی وہ یہ ہے کہ وفاق کی حکومت کی طرف سے جاری شدہ کسی ہدایت کے جواز کو کسی عدالت میں زیر بحث نہیں لایا جائے گا، زیر اعتراض نہیں لایا جائے گا۔ پھر آگے یہ ہے کہ کوئی عدالت عالیہ یا کوئی ایسا علاقہ جس میں پاکستان کی مسلح افواج آرٹیکل کی تعمیل میں کسی شہری حکام کی مدد کے لیے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے کام کر رہی ہوں تو آرٹیکل 199 جو ہے اس کا وہ اختیار نہیں ہوگا، یعنی وہ پیٹیشن جو ہائی کورٹ میں 199 آرٹیکل کے تحت کی جاتی ہیں تو وہ استعمال نہیں کرے گی۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک کنڈیشن لگائی گئی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس شک کا اس دن سے عین قبل جس پر مسلح افواج نے ایسے شہری حکام کے لیے کام کرنا شروع کیا ہو کسی زیر سماعت کارروائی سے متعلق عدالت عالیہ کا اختیار جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا۔ یعنی اب اگر کوئی کیس عدالت میں زیر سماعت ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلح افواج کو طلب کیا جاتا ہے اور کام کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، تو وہ پھر وہ اس صورت میں کورٹ کا جو اختیار ہے وہ متاثر نہیں ہوگا۔ پھر اس میں اور بھی ہے کہ کسی علاقے سے متعلق کوئی کارروائی جسے اس دن یا اس کے بعد دائر کیا گیا ہو، مسلح افواج نے شہری حکام کی مدد کے لیے کام شروع کیا ہو اور جو کسی عدالت عالیہ میں زیر سماعت ہو اس عرصہ کے لیے معطل رہے گی جس کے دوران مسلح افواج وہاں کام کر رہی ہیں۔ اب یہ تو ہوگی وہ ڈیوٹیز جو افواج پاکستان کی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اوتھ بھی ضروری ہے اس کا ذکر کرنا، کہ مسلح افواج کا جو اوتھ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اس کا جو کہ میں کے بعد پھر وہ شخص جو چیف آف آرمی سٹاف ہے یا جو بھی مسلح افواج کے سربراہ ہیں، صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی حمایت کروں گا جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروں گا، اور یہ کہ میں قانون کے مطابق اور اس کے تحت پاکستان کی بری فوج یا بحری یا فضائی میں پاکستان کی خدمت اور ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ ساتھ انجام دوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ اب یہ وہ حلف ہے جو پاکستان میں مسلح افواج جو ہیں اس کے جو سربراہ ہیں یا جو لوگ ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہیں وہ یہ حلف یا اوتھ جس کو ہم کہتے ہیں یہ وہ لیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ایک طرف تو جو آپ کے آئین میں جو فرائض ہیں ان کو دیکھا جائے اور دوسری طرف اوتھ کو دیکھا جائے، اور پھر یہ گفتگو جو اپنے کالم میں جاوید چودھری صاحب نے کی ہے اس کو دیکھا جائے، تو یہ ایک بہت ہی سنگین قسم کا میں سمجھتا ہوں افواج پاکستان پر الزام لگا ہے، اور اس الزام کی اعلیٰ سطحی جو ہے وہ نہ صرف تحقیقات ہونی چاہیے، اگر تو جاوید چودھری صاحب جو ہے وہ اپنے اس موقف پر قائم ہیں اور اس پر وہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس بھی ہے تو پھر آئین کے تحت وہ کارروائی جو بنتی ہے وہ ہونی چاہیے باجوہ صاحب کے خلاف، اور اگر جاوید چودھری صاحب جو ہیں ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ صرف ان کی اپنی اسیسمنٹ تھی، تو پھر وہ کارروائی جو باجوہ صاحب کے خلاف بنتی ہے وہ پھر جاوید چودھری صاحب جو ہیں ان کے خلاف بھی وہی مقدمات جو اعظم سواتی اور شیخ رشید اور عمران ریاض خان اور شہباز گل جن پر یہ ایلیگیشن تھا یا یہ ایلیگیشن لگایا گیا تھا کہ جی وہ افواج پاکستان کے لوگ جو ان کے فوجی ہیں یا
جو جنرل ہے، ان کی لیڈرشپ ہے، ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہیں، اور اس قسم کے الزامات کے تحت نہ صرف ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی، بلکہ بقول ان لوگوں کے ان پہ تشدد بھی ہوا۔ تو بہرحال یہ ایک بہت ہی سنگین جو ہے وہ ایک الزام ہے، میں سمجھتا ہوں افواج پاکستان پر، اور اس کا افواج پاکستان کو نوٹس بھی لینا چاہیے۔ اور یہ اگر یہ درست ہے، الزام یہ درست ہے، تو پھر ایک قسم کے جو اسٹیٹ سیکرٹ ہوتے ہیں یہ ان کو بھی افشا کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی قانون کی نظر میں درست نہیں ہے۔ تو جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ اب اس پہ اپنا کیا موقف دیتے ہیں آنے والے دنوں میں، اس کے لیے تو بہرحال انتظار کرنا پڑے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو افواج ہیں، اور خصوصاً چیف آف آرمی اسٹاف جو ہمارے سابقہ تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کے خلاف انہوں نے ایک قسم کا فرد جرم لگا دیا ہے، اور اس کی بہرحال ایک اعلیٰ سطح پر ایک اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے، اور پھر جو بھی ذمہ دار ہو اس کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے بہرحال انتظار کرنا پڑے گا، تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔